جتنے بھی اعمال، سچ بولو جھوٹ نہ بولو، ایسی شکل و وضع اختیار کرو اور ایسی نہ کرو، اس طرح رہو اور اس طرح نہ رہو، اس طرح اٹھو اور اس طرح نہ اٹھو، ان ساری چیزوں کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ اس کے سوا اور کوئی دوسرا نہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا فرمان ہے، یہ ہے کانسیپٹ۔ تو یہ ہوا مقصد۔ فائدہ کیا ہے؟ فائدے اس میں بہت سے ہوں گے کہ صاحب نماز کا فائدہ یہ ہے، روزے کا فائدہ یہ ہے، زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہے، حج کا فائدہ یہ ہے۔ مثلا زکوٰۃ کا فائدہ کیا ہے؟ زکوٰۃ کے فائدے یہ ہو سکتے ہیں کہ نفس کا غنا حاصل ہو، لالچ دل سے نکل جائے، اور معاشرہ اور سوسائٹی میں جو ہے وہ برابری پیدا ہو جائے، وہ جو ناہمواری تھی سوسائٹی کے اندر کہ بہت غریب اور بہت امیر، تھوڑا سا اس میں بیلنس بن جائے، مختلف آپ یہ سارے فائدے ہوں گے۔ لیکن یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ سمجھ میں آئی نہیں بات؟ یوں سمجھیے، ایک اور یہاں مثال میں دے دوں کہ بھائی آپ ٹیکس دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ قانون ہے، لا ہے، آپ کو دینا ہے ٹیکس۔ سمجھ میں آئے؟ اس کے بینیفٹس ہیں کچھ، وہ صاحب یہاں خرچ ہوگا، یہاں خرچ ہوگا، یہاں خرچ ہوگا، یہاں خرچ ہوگا۔ لیکن اگر کسی وقت آپ کو وہ بینیفٹس نہ ملیں، کیا آپ ٹیکس کو روک کر بیٹھ سکتے ہیں؟ نہیں بیٹھ سکتے، اس لیے کہ کانسیپٹ کیا ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ لا کے پر عمل کرنا، گورنمنٹ کے جو آرڈر ہیں ان کو پورا کرنا، ان کو فالو کرنا، یہ ہے کانسیپٹ۔ تو اسی طرح اسلام کا معاملہ ہے، نماز پڑھنے کے کا فائدہ بے شک یہ ہونا چاہیے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی، یہ اس کا بینیفٹ ہے۔ لیکن یہ کانسیپٹ نہیں ہے۔ کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا حکم۔ تو جب یہ کانسیپٹ ہوا، اگر ہمیں وہ فائدہ نہ بھی مل رہا ہو تو بھی ہم نماز پڑھتے رہیں گے۔ اگر روزے کا وہ فائدہ نہ مل رہا ہو کہ تقوی اندر پیدا ہو رہا ہے، تب بھی ہم روزہ رکھتے ہی رہیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کانسیپٹ جو ہے وہ پورا کرنا ہے۔ تو یہاں جو بات میں نے حدیث میں جو نقل کی تھی کہ من لم یدع قول الزور والعمل بها فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، وہاں بینیفٹ کو بتلانا ہے کہ جس نے جھوٹ نہ چھوڑا اور جھوٹ پر عمل کرنے کو نہ چھوڑا روزے میں، اللہ کو ضرورت نہیں۔ کیا مطلب؟ اس کو جو تقوی حاصل ہونا چاہیے تو وہ نہیں ہوگا، اور حالانکہ تقوی تو چاہیے تھا، اللہ کے یہاں اسی کی قیمت ہے۔ تو یہ فائدے والی بات ہوئی۔ لیکن یہ کہ یہ بات کہ جو کانسیپٹ تھا وہ تو کم سے کم پورا کر رہا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، اللہ توفیق دے سکتے ہیں اس بات کی کہ وہ اس کو وہ بینیفٹ بھی مل جائے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ پچھلے شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی رکھی ہے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ہم لوگ جو یوں کہتے رہتے ہیں کہ بہت مشکل ہے دین پر چلنا، بہت مشکل ہے دین پہ چلنا، اللہ تعالیٰ نے پچھلی شریعتوں کے مقابلے میں اتنی آسانیاں اس شریعت میں رکھی، تب بھی ہم اس کو مشکل ہی کہہ رہے ہیں۔ تو پچھلے لوگوں کا کیا حال ہوگا جن کو ایسے ایسے کام بھی کرنے پڑے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر رکھ دی جاتے تو ہم کس طرح کر پاتے اس کو۔ تو فقولی انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، تو کہہ دینا کہ میں نے منت مانی ہوئی ہے رحمان کے لیے روزے کی، تو میں ہرگز بات نہ کروں گی آج بھول کر بھی۔ اس کے معنی یہ ہوگا کہ تم منت بھی مان لو کہ اگر میں خیریت سے، یا ہو سکتا ہے کہ انہوں نے منت مان رکھی ہو، اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ تم لوگوں کو خبر کر دینا تو پریشانی کوئی بات نہیں۔ فاتت به قومها تحملو، اب اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کو بتانے کی، جیسے کہ اس کی عادت ہے کہ بھئی یوں کہنے لگے کہ اب بچہ پیدا بھی ہو گیا، تو جب ہے تو پیدا ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہوا کیا؟ بچے کے پیدا ہونے کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کو اپنی قوم کے پاس اٹھائے ہوئے لے کر آئیں۔ ہو گیا، اب تو کب تک جنگل میں رہنا، آنا تو ہے بہرحال، آ گئی وہاں لے کر اس کو۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، آخر وہ الزام تو آنا ہی تھا جس سے وہ ڈر رہی تھی، تو چاہے وہ بچہ پیدا ہوتا یا نہ پیدا ہوتا، وہ الزام آنا تھا۔ لیکن آخر جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم گھبراؤ مت، جب کوئی پوچھے گا تو یہ کہہ دینا اب چلو تم یہاں سے۔ فأتت به قومها تحملو، لے کے آئیں اس کو اپنی قوم کی طرف، یعنی شہر میں آ گئیں۔ کہنے لگے وہ سب کے سب، اے مریم تو بڑی فریہ کے مطلب کیا ہے، جس کو ہم اردو میں کہیں بڑا غضب کا کام کیا، کیا سمجھ میں ہے؟ کیا کہیں گے اس کو؟ بہت ہی ایسا کام کہ جو نامناسب ہو وہ کام کرنا، اس کو کہا جاتا ہے فری۔ اس لیے میں ترجمہ کروں کہ بڑے غضب کا کام تو نے کیا۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، اے مریم تو نے تو بڑا غضب کا کام کیا۔ یہ کیا مطلب؟ کہاں سے تو بچہ اس طرح لائی ہے؟ تو کہاں، تیری حیثیت کا، تیری نسبت کیسی، اور تو نے کیا حرکت کی کہ بچہ تیرے گود میں؟ یا اخت ہارون،
ما कान अबूक इम्रा सौइन वमा कानत उम्मुकी बगिया, ए हारून की बहन, तेरे अब्बा एक ऐसे कोई बुरे इंसान न थे। कौन थे इनके वालिद? कुछ याद है? इमरान। इमरान कौन थे? बैतुल मक़दिस के मजहबी पेशवा और कायद। जैसे हमारे यहाँ मस्जिदों में इमाम होते हैं तो उस तरह, मगर वो इमाम का लफ्ज मैं बोलूं तो वो बिल्कुल हमारी बदबख्ती से जो हम लोगों ने इमामों का हाल कर रखा वो मैं समझिए हजरत, वो वाक़तन जिसको इमाम कहते हैं। तो मैं दीन का लीडर और कायद, जो पूरी कम्युनिटी के अंदर जो हाई रैंक का जो आदमी हो दीनी एतबार से, वो मुराद है इमाम। तो वो सूरत हज़रत इमरान की थी। मा कान अबूक इम्रा सौइन, तुम्हारे अब्बा तो कोई बुरे आदमी नहीं थे। क्या मतलब? तुम खानदानी लड़की हो। अगर किसी गलत खानदान की होती और कोई गलत काम कर जाती तो भी कोई चलिए समझ लेते, मगर तू तो आला दर्जे के खानदान की, तू बुजुर्गज़ादी है और तूने क्या हरकत की? मा कान अबूक इम्रा सौइन व मा कानत उम्मुकी बगिया, और तेरी माँ भी कोई फासिका औरत नहीं थी। बगिया सरकश, यानी कि जो कानून को और दस्तूर को तोड़ने वाली हो। न माँ तेरी ऐसी, न बाप तेरा ऐसा। तो माँ बाप से तू, जिन माँ बाप से तू पैदा हुई है, तो उससे उम्मीद नहीं की जा सकती कि तू ऐसी हरकत करेगा। मालूम हुआ कि यह हमेशा का उसूल रहा है कि माँ बाप अगर अच्छे होते हैं तो तवक्को ये की जाती कि औलाद भी अच्छी हो, और अगर माँ बाप गलत हो तो ये तवक्को की जाए कि औलाद भी गलत होगी। वो बात अलग है कि अल्लाह को यह कुदरत है कि पत्थरों में से हीरे निकल कर आ जाएं, वो तो अल्लाह का कुदरत है। या गंदी जगहों में से कौपरे निकल कर आ जाएं हरी हरी सब्जी की, वो अलग बात है। मगर है यही कि जैसा बीज होगा वैसा उसमें से दरख्त निकलेगा। कीकर का बीज डालो तो कीकर का दरख्त निकलेगा, और अगर सेब का अंगूर का बीज डालो तो वैसे उसमें से फल आएंगे। औलाद फल है और माँ बाप दरख्त हैं, जैसा दरख्त होगा वैसे उस पर फल आएंगे। अब लोग ये कहा करते हैं अजी हमारी तो गुजर गई, हमें बस अपने बच्चों से तवक्को है ये सही हो जाएंगे। कैसे सही हो जाएंगे? तुम अपने इख्तियार में खुद हो, तुम अपने आप को नहीं अगर बदल सकते, ये क्या बात है कि जो चीज तुम्हारे इख्तियार की नहीं उसके लिए तुम उम्मीद लगाए बैठे हो? ये वो बहाना है कि जिसको बहाने से ज्यादा कोई और दर्जा दिया नहीं जा सकता। अपने आप को खुद बदलो जब तवक्को की जा सकती है कि तुम्हारे बच्चे भी कुछ बदलेंगे, वो जो फल है तुम्हारा। तो उन्होंने यही कहा कि न तुम्हारे अब्बा ऐसे थे और न तुम्हारी अम्मा ऐसी थी। हारून का लफ्ज जो है ये लाएं कि ए उख्ता हारून, तो मालूम यहाँ मुअर्रिखीन कहते हैं कि हो सकता है कि इनके करीब घराने के अंदर कोई क्लोज रिश्ते के हारून भी हों, जो इनके कजिन रहे हों या किसी भी रिश्ते के भाई हुए हों। तो कहा कि तुम्हारे भाई अच्छे, तुम्हारे बाप अच्छे, तुम्हारी माँ अच्छी, ये तुम कैसी निकल आई? बात कहते हैं कि यहाँ हारून से मुराद जो है वो हजरत हारून अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं, जो हजरत मूसा के भाई, और याद होगा मैंने कहा था कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में थे। कौन? हजरत इमरान, हजरत ज़करिया, दोनों उनकी औलाद में, क्योंकि हजरत हारून की औलाद में ही ये सिलसिला कौन सा बैतुल मक़दिस की खिदमत का और इमामत का और दीनी पेशवाई का चला आ रहा था। तो यहाँ मगर बिन्त हारून तो नहीं कहा, उख्त हारून कहा। तो इसका मुफस्सिरीन जवाब ये देते हैं कि अरब मुहावरे में यह दस्तूर रहा है कि किसी कौम और किसी खानदान की तरफ किसी मर्द की निस्बत करते हुए कहते हैं ए फलाने के भाई, और किसी लड़की को उस खानदान की तरफ निस्बत करते हुए यूं कहते हैं ए फलानी की बहन। हालांकि कहना चाहिए बेटा या बेटी, मगर ये अरबों के मुहावरे हैं कि वहां बहन और भाई के लफ्ज़ भी बोल देते हैं। उस मुहावरे को यहाँ कुरान ने इस्तेमाल भी किया है। या उख्त हारून मुराद है कि हारून के खानदान की लड़की। तो तू तेरा फोर फादर कौन? नबी। और तेरे खुद अब्बा कौन? जो इमाम थे बैतुल मक़दिस के। तेरी अम्मा पाकबाज औरत, तूने ये क्या हरकत की? क्या हुआ? फ़अशारत इलैहि, हजरत मरियम बोलेंगे कहें को, वो तो खुद मन्नत भी मान रखी, तो अल्लाह ने भी कह दिया था बोलना नहीं, तो अब उन्होंने बोला तो कुछ नहीं, और इशारा कर दिया अपने बच्चे की तरफ, अपने बच्चे की तरफ इशारा किया इस तरह करके, अपने गोद में लिए हुए थी। क्या मतलब? मतलब यह है कि मुझसे कुछ मत पूछो, इससे पूछो जो कुछ भी है। कालू कैफ़ नुकल्लिमु मन कान फिल महदी सबिया, वो कहने लगे उस बच्चे से हम कैसे पूछें कि जो भी पालने में और गोद में हो। गोद में बच्चे कोई बोला करते हैं, इससे क्या पूछ लें हम? तू बता क्या है सब कुछ।
قالوا کیف نکلم، وہ کہنے لگے ہم کس طرح بات کریں اس سے کہ جو ہو گود کے اندر بچپنے کی حالت میں، صبیا. قال انی عبد اللہ. ابھی تو وہ یہ کہہ ہی رہے تھے اور وہ بچہ بول پڑا. وہ بچہ جو گود میں تھا وہ بول پڑا، کہنے لگے میں ہوں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب، اس نے مجھ کو کتاب دی ہے اور اس نے مجھ کو نبی بنایا ہے، وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں کہیں رہوں. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور مجھ کو اس نے نماز کی ہدایت کی ہے اور زکوٰۃ کی بھی تاکید کی ہے جب تک کہ میں زندہ رہوں. وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے بھلائی کی ہدایت کی ہے، نیکی کرنے کی اپنی والدہ کے ساتھ. وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اور مجھے کوئی سخت اور تند مزاج انسان اور بدبخت اور بد کردار انسان اس نے نہیں بنایا. یہ انہوں نے فرمایا. ترجمہ میں نے پہلے کر دیا تاکہ لفظ کے معنی تو سامنے آ جائیں، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اگر ان الفاظ کو توجہ کے ساتھ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زبردست اور جامع کلام ہے اور ایسا کمپلیٹ انٹروڈکشن ہے اپنا جو انہوں نے کیا ہے کہ اس سے زیادہ مکمل کوئی انٹروڈکشن ہو ہی نہیں سکتا. آپ جلسوں میں اور میٹنگوں میں کراتے ہیں کہ صاحب انٹروڈکشن کرائیے، اب وہ صاحب یہ تو بڑا مشکل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ خود اپنا کرائیں. آسان بات تھوڑی اپنا انٹروڈکشن کرانا. سمجھ میں آیا؟ زیادہ بولیں تو فخر ہو گیا اور کم بولیں تو وہ بھی الگ مشکل، جو مقصد ہے وہ نہیں پورا ہو رہا. تو بہت مشکل ہوتی ہے خود اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرانا. اس کے مقابلے میں یہ کہیں آسان ہے کہ دوسرا انٹروڈیوس کرائے. سمجھ میں آیا؟ مگر اس میں بھی دوسرے کے لیے بھی بہت مشکل ہے کہ بیلنس قائم رکھنا کہ نہ تو اصل اس کی حیثیت سے آگے بڑھائے اور جس کو مبالغہ کہتے ہیں، اور نہ بالکل اس طرح اس کو گرا دے کہ صاحب اس کا حقیقی تلف ہو جائے. اسی واسطے شعر شاعری جانتے ہیں نہیں جانتے، شاعری کے اندر سب سے زیادہ مشکل صنف جو ہے وہ نعت کی ہے. نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام کہنا، اس شاعری میں جو نعت گوئی ہے یہ سب سے زیادہ مشکل صنف ہے. کیوں؟ غزل تو بہت آسان ہے. غزل تو وہ سب سے زیادہ کامیاب غزل کون سی جس میں زمین اور آسمان کو ایک کر دیں. جتنا آپ مبالغہ کر سکتے ہیں اتنی غزل آپ کی خوبصورت. یہ تو ہے غزل. نعت کے اندر یہ نہیں ہو سکتا. نعت میں یہ ضروری ہے کہ نہ تو اتنا بڑھاؤ کہ ان کو خدا بنا دو اور نہ اتنا گھٹاؤ کہ ایک عام انسان کے جیسے انسان بنا کے چھوڑ دو. اتنا مشکل ہے کہ بعد. اسی لیے واقعہ یہ ہے کہ جامی نے ساری بات کہہ کے جو آخری ایک مصرع اس کا ہے وہ بڑا زبردست ہے. بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. سارے آپ کی وہ جو تعریفیں کرنے کے بعد اور پھر آخری جو بند ہے وہ یہ کہ اللہ کے بعد آپ ہی بڑے ہیں، بس قصہ مختصر یہ ہے. یہ واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نعت اس طرح کہنا کہ آپ کا صحیح درجہ باقی رہے بہت مشکل ہے. تو یہاں اب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو کام کر رہے ہیں وہ یہ کہ اپنے کو انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. تو بہت مشکل فن تھا یہ. مگر اس سے زیادہ عجیب بات کیا ہو رہی ہے کہ بچپن میں ہے. ایک تو بچپن میں بولا نہیں جاتا. ابھی تو ایک دن یا 2 دن 3 دن کیا، ابھی تو ابا ابا میں نہیں کہنا شروع کیا. بچہ سب سے پہلے تو ابا ابا بھائی کرنا جانتا ہے، وہ بھی نہیں کہنا شروع کیا کہ جائے کہ بول رہے ہیں. اور بول رہے ہیں تو کیسا بول رہے ہیں کہ کوئی قابل اور عالم اور اسکالر جو ہے وہ بھی اتنا مکمل نہیں بول سکتا جیسے وہ بول رہے ہیں. یہ ہے دراصل وہ معجزہ اس بچے کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ فضل ہے. اسی واسطے قرآن حکیم میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ لفظ آیا ہے کہ وہ بچپن میں بھی بولے گا اور ادھیڑ عمر کے اندر بھی بولے گا. تو میں آئیے ان کے تذکرے میں آیا کیا ہے سبھی وہ کہلن کا لفظ بھی اور سبین کا بچپن میں بھی اور ادھیڑ عمر میں. وہاں یہ مفسرین کہتے ہیں کہ ادھیڑ عمر کون سی ہے؟ ادھیڑ کس کو کہتے ہیں؟ مڈل ایج، یعنی جوانی کے بعد اور بڑھاپے سے پہلے. لگ بھگ
40 سال کے اراؤنڈ جو ہے یہ عمر کہلاتی ہے کہ 40 اور 50 کے بیچ میں یہ کہلاتی ادھیڑ عمر، اور 50 اور 60 کے درمیان سے تو وہ بڑھاپا شروع ہو جاتا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو 40 اور 50 کے درمیان جو ہے یہ ہے کہ جوانی ختم ہو گئی اور ابھی بڑھاپا شروع نہیں ہوا، اسی کو ادھیڑ کہتے ہیں. یہ عمر جو ہے یہ ایک لحاظ سے یہ ٹھہراؤ کی عمر ہے. کیا مطلب؟ اوپر تو نہیں جانا ہے، ابھی نیچے بھی نہیں آنا شروع ہوا، یہ ہے ٹھہرنے کی عمر. سمجھ میں آیا؟ جس میں جذبات قابو میں ہوتے ہیں اور قوتیں جو ہیں ان میں ابھی کمزوری آنی شروع نہیں ہوتی. اسی واسطے نبوت کی عمر کیا ہے؟ نبوت کی ملنے کی عمر ہے ہی 40 سال عام طور پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جذبات تو قابو میں ہونے لگے، ٹھہراؤ پیدا ہو گیا، قوتوں میں ابھی کمزوری آنی نہیں شروع ہوئی. دراصل یہی عمر ہے کہ اس میں آدمی سمجھ بوجھ کے ساتھ کام کر سکتا ہے اور پورا کام کر سکتا ہے. آگے چل کر 50 کے بعد جذبات تو بالکل یقیناً ان میں ٹھہراؤ بلکہ اور وہ ٹھنڈے ہی ہو جائیں گے اور قوتوں میں اضمحلال ہو جائے، کمزوری آئے گی. تو جو کام بھی کرنا چاہتا ہے بعض دفعہ وہ کام اس لیے نہیں کر پاتا کہ اب کمزوری آ گئی ہے، ہمت نہیں رہتی. لیکن 40 سال کی عمر وہ ہے کہ جذبات جو ہیں وہ ٹھہراؤ آ گیا، ان میں عقل غالب ہے، عقل سے فیصلہ کر سکتا ہے، اور قوتیں بھی جو ہیں وہ ابھی تک صحیح ہیں، جو آدمی کچھ بھی کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. اسی لیے نبوت اس عمر میں رکھی گئی، اس عمر میں دی جاتی ہے نبوت. تو یہاں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے قرآن حکیم میں کہا کہ بچپن میں بھی بات کرے گا اور ادھیڑ عمر میں بھی. کیا مطلب؟ کہ بچپن میں بھی وہی ویسی بات ہوگی جیسے کہ ادھیڑ عمر کے اندر ہوتی ہے، کہ وہاں نہ جذباتی بات ہے اور نہ بوڑھوں کسی کمزور بات ہے، بلکہ بہت مکمل اور ٹھہری ہوئی اور جچی ہوئی اور تلی ہوئی بات جیسی ادھیڑ عمر میں کرے گا اور ویسی ہی وہ بچپن میں بھی کرے گا. دونوں عمروں میں ایک ہی جیسی بات. تو اب دیکھیے کیا کہا، قال انی عبد اللہ، فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلا تعارف تو یہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل کو تم مجھے اللہ ہی بنا بیٹھو. میں پہلے ہی میں بتا دے رہا ہوں کہ میں خدا نہیں، نہ خدا کا بیٹا ہوں نہ خدا ہوں، بلکہ میں خدا کا بندہ ہوں. انی عبد اللہ آتانی الکتاب، اور اللہ کا بندہ ہوں. اللہ کے بندے اور بھی ہیں، ہزاروں ہیں، تم بھی اللہ کے بندے ہو، مگر مجھ میں اور تم میں ایک فرق ہے. وہ کیا؟ مجھے اللہ نے نبوت سے سرفراز کیا ہے. اس واسطے کل کو تمہیں میرے پیچھے چلنا ہوگا، میری دعوت کو تمہیں لبیک کہنا ہوگا. ابھی سے تم اس کے لیے تیار ہو جاؤ. آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی ہے. تو کتاب دینا اس کے معنی یہ ہے کہ میں خالی ایک نبی ہی نہیں بلکہ نبی اور رسول ہوں گا، کیونکہ رسول اسی کو کہتے ہیں کہ جو صاحب کتاب بھی ہو، اور نبی عام ہے چاہے صاحب کتاب ہو کہ نہ ہو، اللہ نے کوئی کتاب اس کو دی ہو کہ نہ دی ہو. آتانی الکتاب، مجھے اس نے کتاب دی. کہیں گے کہاں سے کتاب لائیں؟ تو یہ کیا انجیل مل گئی تھی ان کو؟ ابھی نہیں ملی، لیکن ملنے والی ہے، اور ملنے والی جو ہے اس کا ملنا اتنا یقینی ہے کہ جیسے ملی گئی. تو آپ کہتے بھی ہیں، مثال کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے کہ اگر کسی کو کوئی کہیں سے انعام ملنے والا ہو، کوئی گفٹ، کوئی مثال کے طور پر کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور گریجویٹ ہو گیا، اب اس کو ڈگری ملنے والی ہے، تو میں 2-4 روز میں ڈگری ملے گی، تو آپ کہتے ہیں اس کو؟ نہیں کہتے ہیں کہ یہ ڈگری یافتہ ہے، سند یافتہ ہے. یعنی سند یافتہ اسکالر ہے، سند یافتہ انجینئر ہے، سند یافتہ ڈاکٹر ہے. صاحب کہیں کہاں ہے؟ بھئی ابھی 2 روز میں مل جائے گی، مگر میں اس کا مستحق ہو گیا ہوں، ایسے ہی ایسے مل گئی ہے. تو اتنا یقینی جس چیز کا ملنا ہوتا ہے اس کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال کیا جاتا. تو کتاب مجھے دے دی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ملنے والی ہے مگر ملنا یقینی. وہ جعلنی نبیا، اور اس نے مجھے نبوت بھی دے دی. نبوت دیے جانے کے معنی بھی یہی ہوئے کہ ابھی تو نہیں ملی مگر ملنا یقینی. وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور مجھے اس نے برکت والا بنایا ہے جس حالت میں بھی میں رہوں. تو جس حالت میں بھی رہوں کے معنی یہ ہے کہ بچپن میں ہوں کہ جوانی میں ہوں بڑھاپے میں ہوں. اور اس کا ترجمہ اینما کنت کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہاں بھی ہوں، یعنی میں ماں کی گود میں رہوں یا اس سے باہر نکل کے آ جاؤں، اور میں اپنے وطن میں رہوں یا جنگل میں رہوں، میں رہوں گا برکت والا اللہ کی طرف سے. وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، یہ تو ہوا یہ کہ میں کون ہوں، اور اس کے ساتھ میرے اعمال کیا ہوں گے. اس میں یہ کہ چونکہ کہا تھا بندہ ہوں میں اللہ کا، تو سوال یہ کہ بندہ ہے اللہ کا تو بندگی کیا ہے، بندگی کے اعمال کیا ہیں اس کے.
اس کے لیے فرماتے ہیں کہ مجھے اس نے نماز اور زکوٰۃ کی ہدایت کی ہے۔ بندگی کے اعمال دو ہی قسم کے ہیں، وہ اعمال یا تو مال سے متعلق ہیں یا بدن سے متعلق ہیں۔ بدنی اعمال میں سب سے زیادہ اہم عمل نماز ہے، اور مالی عبادتوں کے اندر سب سے زیادہ اہم عمل جو ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ تو فرمایا کہ مجھے نماز اور زکوٰۃ دونوں کی ہدایت ملی ہے، تو جب دو اہم عمل کو لے لیا گیا تو دوسرے غیر اہم اعمال اس کے اندر خود بخود آ جائیں گے۔ اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مالدار بھی ہوئے ہوں اور اس کی وجہ سے انہوں نے زکوٰۃ بھی دینی پڑی ہو، یہ ضروری نہیں۔ حکم رہے گا، اس کے معنی یہ ہے کہ اگر مجھ پر فرض ہوا میں کروں گا، نہیں ہوا تو نہیں کریں گے، لیکن حکم شرعی تو اپنی جگہ رہے گا۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے یہ تو ہوئے بندگی کے وہ اعمال کے جن کا تعلق اللہ سے، یعنی مطلب یہ ہے کہ دیکھیے ایک بندے کے لیے عمل کی میں نے بتایا کہ دو قسمیں تو یہ ہیں کہ یہ وہ مال سے متعلق اعمال ہوں گے یا بدن سے متعلق۔ ایک دوسری قسم بھی ہے، اور دوسری قسم ایک بندے کے بندگی کے تعلق سے یہ ہیں کہ یہ وہ اعمال اللہ کی نسبت رکھنے والے ہوں گے، یعنی حقوق اللہ میں سے ہوں گے، یا وہ اعمال حقوق العباد میں سے ہوں گے، بندوں کے حقوق میں سے ہوں گے۔ نماز اور زکوٰۃ اور روزہ یہ حقوق اللہ میں سے ہیں، اور آگے حقوق العباد میں سب سے بڑا حق جو ہے وہ ماں باپ کا ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو بیان کیا وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے اس بات کی ہدایت کی کہ میں اپنی والدہ کے لیے بھلا انسان ہوں، بھلائی کرنے والا ہوں۔ معلوم ہوا کہ باپ میرا کوئی نہیں ہے، اگر باپ ہوتا تو والدیہ کہتے، وَبَرًّا بِوَالِدَيَّ، باپ ہے ہی نہیں کوئی میرا، میں بغیر باپ کے دنیا میں آیا ہوں، اس لیے کہیں کہ تم الزام میری ماں کے اوپر لگانے جا رہے ہو، میرا باپ نہیں ہے، میں بغیر مرد کے دنیا میں آیا ہوں۔ وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا، اب دیکھیے آپ میں جس کو میں کہتا ہوں کتنا مکمل تعارف، اپنی حیثیت بتلا دی کہ میں بندہ ہوں اور نبی ہوں، اپنے اعمال بتلا دیے کہ میں اللہ کے حقوق سے متعلق جو اعمال میرے ذمہ ہیں وہ نماز اور زکوٰۃ وہ میرے ذمہ ہیں۔ جہاں تک گویا یوں کہیے کہ حقوق العباد کا تعلق ہے، اس میں سب سے بڑا حق میرے اوپر ماں کا ہے، اس کی ہدایت میرے لیے۔ جہاں تک انسان کے اپنے اخلاق اور کردار کا تعلق ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ میں جبار اور شقی نہیں ہوں، میں سخت مزاج اور ایک بد کردار قسم کا انسان نہیں ہوں، یہ اخلاق۔ تو معلوم ہوا کہ عبادات بھی بتلا دی گئی، معاملات بھی بتلا دیے گئے اور اخلاق بھی بتلا دیے گئے، اور شریعت انہی تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ شریعت نام ہے عقیدے کا، عبادت کا اور معاملات کا اور اخلاق کا۔ یہ چار چیزیں جو ہیں یہ مکمل شریعت ہے، چاہے وہ شریعت اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی بھی ہو یا پچھلے نبیوں کی لائی بھی ہو، چار ہی چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں، خوب سمجھ لیجئے، یا عقائد بلیو، یا عبادات ورشپ، یا جو ہے وہ آپ کے کیا نام ہے بہیویئر معاملات، یا پھر کیریکٹر اخلاق۔ یہ چار چیزیں جو ہیں اس کا نام ہے شریعت۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دو آیتوں کے اندر پوری شریعت کو لا کر رکھ دیا۔ تو اب بتائیے اس صورت کے اندر اس بچے کا کلام مکمل ہوا کہ نہ ہوا؟ ایسا کلام کہ ایک ادھیڑ عمر میں بھی انسان سوچ کر کے اتنا جامع انٹروڈکشن نہیں کرا سکتا جتنا کہ اسے یہ بچہ کرا رہا ہے، اور کیسے مختصر لفظوں کے اندر کہ 1.5 آیت میں پورا اپنا تعارف کرا دیا۔ اگر آپ سے کہا جائے کہ ذرا اپنا پورا تعارف کرائیے کہ آپ کون ہیں، کیا مطلب کہ صاحب آپ ظاہر پہلے تو یوں کہیں گے میں ایک انسان ہوں، پھر میں ایک مسلمان ہوں۔ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہیں اب آپ بتلانے بیٹھے، میرا مذہب یہ ہے یہ ہے یہ ہے۔ کتنی دیر لگے گی آپ کو ساری باتیں بتانے میں؟ سمجھ آیا؟ کم سے کم بہت ہی آپ نے احتیاط سے کام لیا 15 منٹ تو لگا ہی دیں گے۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 1.5 منٹ بھی نہیں لگا بلکہ آدھے ہی منٹ کے اندر آپ دیکھ لیجئے مکمل تعارف کرا دیا۔ یہ ہے معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا، لہذا سلامتی ہو مجھ پر جس دن کہ میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن کہ میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ ابعث حیا، یا تو موت سے پہلے کا زندہ اٹھایا جانا یا قیامت کے دن زندہ اٹھایا جانا، دونوں ہی موقع ہوں گے زندہ اٹھنے کے عیسیٰ علیہ السلام کے لیے، دونوں مراد ہیں۔ ذالک عیسی ابن مریم، فرمایا کہ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔
جن کا یہ ذکر آیا، جو یہ گود میں تھے اور جو بول رہے تھے، جو مریم سے پیدا ہوئے، یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم۔ معلوم ہوا کہ باپ کوئی نہیں ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ کے باپ تھے جن کا نام تھا جوزف، ان کو بتا دیا قرآن نے یہاں کہ تم غلط کہتے ہو، ان کا کوئی باپ نہیں تھا، نہ خدا ان کا باپ، نہ جوزف ان کا باپ، وہ بغیر باپ کے دنیا میں آئے تھے، ماں بے شک ان کی تھی، اسی لیے ان کو عیسیٰ ابن مریم کہا گیا۔ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یا عیسیٰ ابن مریم ہے۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہی بات وہ حق ہے جس میں تم لوگ شک اور شبہ کرتے ہو۔ کہاں سے ہو سکتا ہے بغیر باپ کا بیٹا؟ کہاں سے ہو سکتا ہے بغیر باپ کا بیٹا؟ یہی تو وہ حق بات ہے جس میں تم شک کرتے ہو۔ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، تم کیسے بے وقوف ہو؟ واقعی قرآن نے ایک عجیب بات کہی، تم کیسے بے وقوف ہو؟ ایک طرف سے تم اپنے ہاتھ کو تم دھونا چاہتے ہو، دوسری طرف تم کو فکر نہیں ہے کہ تمہارا دوسرا ہاتھ گندا ہو رہا ہے۔ بھئی پاکی تو وہ پاکی ہے جو مکمل ہو۔ تم نے ایک طرف تو تم نے اس بات کو حل کرنے کی کوشش کی ہے کہ عیسیٰ اگر اس کا کوئی باپ انسانوں میں نہیں ہے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے بے باپ کا؟ لازمی طور پر خدا اس کا باپ ہے۔ تم نے اس طرح تو اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تاکہ عیسیٰ جو ہیں وہ ان کی حیثیت صحیح ہو جائے، مگر تم نے یہ خیال نہ کیا کہ تم اس طرح سے اللہ کی حیثیت کو تم خراب کرنا چاہ رہے ہو، اس کا تم نے خیال نہ کیا۔ اس لیے آگے آ رہا ہے ما کان للہ، اللہ کے لیے تو کسی طرح مناسب ہی نہیں، زیب ہی نہیں دیتی یہ بات کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے، اس کی اولاد ہو ہی نہیں سکتی کوئی۔ سبحانہ، پاک ہے وہ اس عیب سے جس کو میں بتا چکا ہوں پہلے۔ قرآن لفظ سبحانہ ہر اس موقع پر لایا ہے کہ جہاں اس نے براءت کی ہے اس بات سے کہ اس کا کوئی بیٹا ہوگا، وہاں لفظ سبحانہ لایا ہے قرآن سے، ہر جگہ تو اس کا بیٹا نہیں ہو سکتا، پاک ہے اس بات۔ کیا مطلب؟ کون سی ناپاکی لگ جائے گی؟ بے شک لگے گی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جب کہا جائے کہ اللہ کی اولاد ہے تو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں آپ کہ اللہ حاجت مند ہے، اولاد کا ضرورت مند ہے، تبھی تو اس کی اولاد ہوئی ہے۔ ماں باپ جو ہیں اولاد کے حاجت مند ہوتے ہیں اس اعتبار سے کہ ان کا سلسلہ چلے کیسے۔ اگر اولاد نہیں ہوگی تو وہ ان کا سلسلہ ختم، دنیا میں جیسے آئے چلے گئے۔ وہ چاہتے ہیں ہر شخص انسان کہ جو سلسلہ میرے ماں باپ کا چلا آیا، کہ میرے پردادا کے دادا ہوئے اور دادا سے میرے باپ ہوئے اور باپ سے میں ہوا، میرے ساتھ یہ سلسلہ ختم نہ ہو بلکہ آگے چلے۔ کم سے کم ضرورت تو یہ ہے۔ اللہ کو کیا کسی بھی اعتبار سے ضرورت مند مان لیجئے تو وہ اللہ نہیں، اللہ وہی ہے کہ جو کسی چیز کا ضرورت مند رہا ہو۔ نمبر ایک تو یہ ہے سبحانہ کہنے کی، وہ حاجت مند نہیں ہے۔ دوسری بات یہ، اچھا یہاں ایک اور بات بتا دوں کہ عیسائیوں نے تنگ آ کر کے اور عیسیٰ کو جو خدا کا بیٹا کہنا شروع کیا تو کہنے لگے ہم یہ کب کہتے ہیں کہ وہ سگا بیٹا تھا؟ پھر کیا تھا وہ کہ وہ کہنے لگے کہ دراصل وہ سگے نہیں، وہ ایسے بیٹے ہیں جیسے کسی کو بیٹا کہا جایا کرتا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جس کو آپ کہتے ہیں اڈاپٹ کیا ہوا، تو اڈاپٹ کیے ہوئے تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ اللہ کے اصل بیٹے نہیں تھے۔ سوال یہ کہ یہاں پھر وہی بات ہے، سبحانہ کا لفظ یہاں بھی آئے گا۔ کیوں اڈاپٹ کیا؟ اڈاپشن عام طور پر کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ اپنی تو اولاد نہیں، اور اولاد رہنا جو ہے وہ انسان کی فطرت ہے، اس واسطے کسی کو اڈاپٹ کر لیتا ہے۔ حاجت مندیاں بھی ہوئی تو اللہ کو تو اتنی بھی حاجت نہیں ہے کہ اس کے خود تو کوئی اولاد ہو نہیں سکتی تھی، مجبور ہو کر کسی نے اس نے اڈاپٹ کر لیا، یہاں بھی حاجت مندی ہوئی۔ کسی بھی طرح کا بیٹا مانو، اللہ اس سے پاک ہے، سبحانہ۔ اور تیسری بات کیا ہے پاک ہونے کی؟ وہ یہ کہ اگر بیٹا مانو گے دو صورتیں ہیں، یا تو اس کے ہم جنس ہوا اور یہ نہ ہوا، تو اللہ تو وہ ہے کہ جس کا ہم جنس کوئی ہو ہی نہ، سمجھ میں آیا؟ وہی اللہ ہے، بے مثال، اللہ احد اللہ الصمد۔ اللہ جو ہے بے مثال ہے، اس کی جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ وہی اللہ اکیلا ہے۔ اسی واسطے میں نے پہلے بتلایا تھا اللہ واحد نہیں فرمایا، قل هو اللہ واحد نہیں بلکہ اللہ احد فرمایا ہے۔ واحد وہ ہے، یاد ہے میں نے کبھی ایک بتلایا تھا کہ واحد اور احد میں فرق ہے۔ واحد تو اس کو کہتے ہیں کہ جس سے پہلے تو کوئی نہ ہو مگر اس کے بعد کوئی ہو، مطلب واحد سے نیچے تو کوئی عدد نہیں ہے نا، ایک سے نیچے تو کوئی عدد نہیں مگر ایک کے بعد تو ہے، وہ کیا ہے؟ دو۔ بھائی دو کس کو کہتے ہیں؟ ایک اور ایک مل کر دو ہوتے ہیں۔ سمجھا؟ تین کس کو کہتے ہیں؟ ایک 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 تین اکائیاں مل کر تین ہو گئے۔ سمجھا ہی نہیں بات یہ؟ تو ایک کے بعد جو ہے عدد بنیں گے اگرچہ ایک سے پہلے کوئی عدد، یہ تو ہے واحد۔ اور احد کس کو کہتے ہیں؟ احد اس کو کہتے ہیں کہ جیسے اس کے پہلے کچھ نہیں ایسے اس کے بعد بھی کوئی نہیں، اس لیے فرمایا اللہ احد۔
اللہ جو ہیں وہ جس کو اردو میں ترجمہ کہیں گے اکیلا، سمجھ میں آیا؟ نہ اس کے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے، اس جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، یعنی نہ وہ اکائی ہے کہ نہ اس کو ڈیوائڈ کر سکتے ہیں اور نہ اس کو ملٹیپلائی کر سکتے ہیں، وہ اکائی ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی. اس لیے اللہ الصمد اس کے بعد فرمایا کہ اللہ احد ہے اور بے مثال اور بے نظیر ہے، کیونکہ اس کی دہائی بنی نہیں سکتی. سمجھ میں آیا؟ وہ اکائی ہے کہ جس کی دہائی نہیں بن سکتی، اللہ الصمد. تو یہاں فرمایا سبحانہ، یا تو اس کو کہو کہ جو بیٹا ہوا ہے تو وہ بیٹا اس کا ہم جنس ہے، اگر ہم جنس ہے تو وہ خدا نہیں ہے جس کا کوئی ہم جنس ہو، اور اگر کہو کہ ہم جنس نہیں ہے تو یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہنے لوگو کسی آدمی کے گھر میں کتا پیدا ہو گیا. ارے بھائی یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہنے لوگو یہ عیب لگانا چاہتے ہو کہ اس کے ہم جنس اولاد نہیں ہے، تم اپنے لیے اس بات کو پسند نہیں کرتے، اللہ کے لیے کیسے پسند کر رہے ہو؟ سبحانہ کا لفظ ان سارے معنی کو بتلانے کے لیے ہے. فرمایا ما کان للہ ان یتخذ من ولد، سبحانہ، اللہ کے لیے تو کسی طرح یہ زیب نہیں دیتی بات کہ وہ کسی کو بیٹا بنا لے. سبحانہ، پاک ہے اس کی ذات. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. رہ گیا یہ کہ پھر یہ کہاں سے آگے بغیر باپ کے؟ یہ تم کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا؟ فرمایا کہ خدا کی قدرت کو تو دیکھو، خدا کی قدرت پر اگر یقین ہو تو پھر مسئلہ سمجھنا آسان ہوتا ہے. وہ جب کسی چیز کا کسی معاملے کا فیصلہ کرتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے ہو جا تو ہو جاتی ہے. تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ بغیر باپ کے کسی کا پیدا کر دینا، بغیر ماں کے پیدا کر دینا، یا بغیر ماں اور باپ کے پیدا کرنا. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ. فرمایا اور بلا شبہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ بیچ میں آ گئی تھی وہ بات، یا کیا نام ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمانا کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، یہاں سے پھر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی کا قول ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم. اور بلا شبہ اللہ میرے رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، یعنی نہ میں خدا کا بیٹا، جیسے تم خدا کے بیٹے نہیں ہو میں بھی خدا کا بیٹا نہیں، اللہ میرے بھی رب ہیں تمہارے بھی رب ہیں، تم بھی عبادت کرو جیسے مجھ کو ہدایت کی عبادت کرنے کی، اور میں بھی عبادت کروں گا تم بھی عبادت کرو. وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ، اللہ میرے بھی رب ہیں اور تمہارے بھی رب ہیں، سو تم سب مل کر اسی کی عبادت کرو، کل کو میری پرستش مت شروع کر دینا. هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، یہی سیدھا سچا راستہ ہے. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، فرمایا اب ان میں پارٹیاں اور گروہ بن گئے اور انہوں نے آپس میں خوب اختلاف کیا. کسی نے کہا یہ تین میں کا ایک ہے، سمجھا، ٹرینٹی. کسی نے کہا کہ یہ خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کچھ کہا، مختلف ان کے اندر فرقے بنتے چلے گئے اور آپس میں بہت خوب اختلاف ہوا. حالانکہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تو پوری بات کلیئر اور صاف بتا گئے. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ، فرمایا بربادی ہو ان کافروں کے لیے بڑے دن کے مشاہدے سے. آ رہا ہے وہ بڑا دن، دنیا میں جو کچھ تمہیں گلچرے کرنے ہیں اڑانے اڑا لو، وہ بڑا دن آئے گا وہاں کافروں کے لیے بڑی بدنصیبی اور بدبختی ہوگی. اسمع بہم وابصر، وہ دن جو ہوگا وہ خوب سنا دینے والا اور خوب ہر چیز کو دکھا دینے والا ہوگا. اس وقت کوئی چیز نہ آنکھوں سے اوجھل ہوگی نہ کانوں سے اوجھل ہوگی. یہاں حقیقتیں نہیں کھل رہی تمہارے اوپر، وہاں ایک چیز کھل کر سامنے آ جائے گی، تم نے کیا کیا تھا، کیا سنا تھا، کیا کہا تھا اور کیا دیکھا تھا. یوم یأتوننا لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، وہ دن جس دن یہ سب ہمارے پاس آئیں گے لیکن ظالم لوگ آج کھلی گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں اور بات کو سمجھتے نہیں. وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، فرمایا اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ڈرائیے ان کو حسرت کے دن سے. حسرت کس چیز کب ہوتی ہے؟ کاش میں یہ نہ کرتا، کاش میں یہ کر لیتا، یہی حسرت ہے. فرمایا قیامت جو ہے وہ حسرت کا دن ہوگا. یہاں مفسرین کہتے ہیں کہ حسرت کا دن کہا ہے، بھائی اس دن سارے کے سارے برے ہی تھوڑی ہوں گے، اچھے بھی تو ہوں گے، تو اس کو حسرت کا دن کیوں کہا گیا؟ یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھائی ان کو حسرت ہوگی اس دن، یہ کہا جائے، لیکن اس دن ہی کو حسرت کا دن کیوں کہا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ واقعتاً حسرت کا دن ہوگا اچھوں کے لیے بھی اور بروں کے لیے بھی. بروں کے لیے جو چاہے اس میں فاسق ہوں اور چاہے اس میں کافر ہوں، چاہے بدعمال ہوں یا بدعقیدہ ہوں، ہر ایک کے لیے حسرت کا دن ہونا صاف بات ہے کہ اس روز حسرت کریں گے، کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم یہ نہ کرتے، کاش ہم یہ نہ کرتے. سمجھ میں آیا؟ لیکن جو نیک لوگ ہوں گے،
چاہے اس میں اولیاء ہی کیوں نہ ہوں اور صالحین اور شہداء ہی کیوں نہ ہوں، وہ سب کے سب حسرت کریں گے، بلکہ آگے بڑھ کر چاہے انبیاء ہی کیوں نہ ہوں، ان کو بھی حسرت ہوگی۔ کس بات کی حسرت ہوگی؟ اے کاش ہم نے اتنا ہی کیوں کیا، اس سے زیادہ آگے کیوں نہ کیا، یہ حسرت بھی ہوگی ان کو۔ آپ دیکھتے ہیں وہ جو حدیث میں آتا ہے کہ اولین اور آخرین کے انسان سارے دوڑے جائیں گے آدم کے پاس کہ ہماری سفارش کیجئے، سفارش کی، تو آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ نفسی نفسی، مجھے تو خود ہی اپنی فکر پڑی، بھاگ جاؤ میرے پاس ہے، میں نہیں، مجھے اپنی فکر پڑی۔ کیا فکر پڑی؟ کہ جو وہاں غلطی ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی، جس کی وجہ سے جنت سے آنا پڑا تھا، وہ خطا یاد آئے گی، تو حسرت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ جو نفسی نفسی کہہ رہے ہیں وہ حسرت ہے، کاش میں وہ کام نہ کرتا جس کی وجہ سے مجھے آج یہ فکر دامنگیر ہے کہ پتہ نہیں پوچھ ہو جائے میری۔ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی تو یہ کہیں گے نا، ہر ایک کو حسرت ہوگی اس دن کہ کاش میں یہ نہ کرتا اور کاش میں اس سے زیادہ کرتا۔ تو نیک لوگ تو کہیں گے کہ ہم نے اتنی نیکی کیوں کی، اس سے زیادہ نیکی کیوں نہ کی۔ جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ایک اور موقع پر کہ ہر انسان کی دعا قبول ہوتی ہے دنیا میں، کوئی انسان ایسا نہیں کہ جس کی دعا قبول نہ ہوتی ہو۔ قبولیت کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جو مانگا سو ہی دیا، اس نے کہا اللہ میاں مجھے بیٹا دے دیجیے، اللہ میاں نے بیٹا دے دیا، اب سمجھنے لگے اللہ نے ہماری دعا قبول کر لی، سمجھ میں آیا کہ جو مانگا تھا وہی مل گیا۔ ہماری یہ ایک قسم ہے دعا کی قبولیت کی۔ دوسری قسم کیا ہے دعا کی قبولیت کی؟ دوسری قسم یہ ہے کہ جو مانگا وہ تو نہیں ملا، لیکن اس جیسی یا اس سے اچھی چیز کچھ اور دے دی دنیا میں۔ مانگ رہے تھے بیٹا، اللہ میں نے بیٹا تو نہ دیا، مثال کے طور پر بیٹی دے دی، اور وہ ایسی دے دی جو نہایت فرما بردار، سعادت اتوار، جس سے دل کو بڑی ٹھنڈک، اور پورا گھرانہ، پورا خاندان جو ہے وہ سرشار برشار۔ یہ ہو سکتا ہے یہ نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے کوئی اور بزنس بیوپار اس کا اچھا شروع کرا دیا، لیجیے صاحب۔ مطلب یہ ہے کہ جو چیز مانگی وہ نہیں، بلکہ اس سے بہتر یا اس جیسی کوئی اور نعمت دے دی۔ اب چونکہ مانگی تو نہیں تھی، وہ سمجھتا ہے میری دعا تو قبول ہی نہیں ہوئی، میں نے تو فلاں چیز مانگی تھی اور یہ تو اتفاق سے مل گئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وہ چیز دی ہے اس کے دعا کی وجہ سے۔ تیسری صورت اس قبولیت دعا کی کیا ہوتی؟ اگر اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ جو مانگ رہا ہے اس کو وہ نہ ملے، دنیا میں کچھ نہیں دینا ہے، اس کے دعا کے باوجود دنیا میں نہیں دینا، جو دینا وہ مل رہا ہے، لیکن دعا کی وجہ سے کچھ نہیں دینا دنیا میں، تو اس کی دعا کو ریزرو کر لیا جاتا ہے، اور آخرت میں اس دعا کے بدلے میں اس کو وہاں کی نعمتیں ملتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس انسان کی دعاؤں کے بدلے میں وہاں نعمتیں ملیں گی، وہ ان نعمتوں کو دیکھ کر یہ کہے گا اے کاش دنیا میں چاہے میرے بدن کی کو قینچیوں سے کاٹ کاٹ کر ڈال دیا جاتا اور مجھے کچھ بھی دنیا میں نہ ملتا، ساری دعاؤں کے نتیجے میں یہی نعمتیں مل جاتی تو اچھا تھا۔ یعنی ہر طرح کی مصیبتیں میں وہاں جھیل لیتا، مگر یہ کہ میری دعاؤں کے بدلے میں یہی ملتا تو اچھا تھا۔ تو یہ جو ہے بات، وہاں کی نعمتوں کو دیکھ کر ایک نیک انسان بھی حسرت کرے گا اے کاش میں نے اتنی ہی نیکی کیوں کی، اس سے زیادہ کیوں نہ کی، سمجھ میں آیا، تاکہ مجھے وہاں واقعتاً اس کے بدلے میں نعمتیں خوب ملتی۔ تو اس لیے ہر حسرت کا دن ہوگا۔ فرمایا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، ڈرائیے ان کو حسرت کے دن سے جس دن کے سارے معاملات کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ، اور حالانکہ یہ لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ وہ دن کیسا ہے۔ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور اس دن کے آنے کا ان کو کوئی یقین نہیں ہے، یقین نہیں رکھتے۔ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہم اس دن ہم ہی بس وارث ہوں گے زمین کے، اور جو بھی کوئی زمین کے اوپر ہے ہم ہی اس کے وارث ہوں گے۔ کیا مطلب؟ ہمارا ہی اقتدار ہوگا، ہماری ہی ملکیت ہوگی۔ دنیا میں خوب جھگڑے ہیں، انہوں نے کہا یہ میرا یہ تیرا، سارے دنیا کے جھگڑے اسی میرے اور تیرے کے اوپر ہے، منتوں پر۔ قیامت جب برپا ہوگی وہاں کچھ چیز اپنی نہ ہوگی، خود انسان اپنا نہ ہوگا، وہاں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی ملکیت کا مظاہرہ ہوگا۔ فرمایا انا نحن نرث الارض، ہم ہی اس روز زمین کے اور جو بھی اس پر زمین پر آباد ہیں ان سب کے وارث ہوں گے، اور ہماری ہی طرف ان سب کو لوٹ کر جانا ہوگا۔ وآخر دعوانا اکتالیس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم
إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنته لأرجمنك واهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا
إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من